السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بلا تمہید ہم اس مجلس کے صدر اور روح رواں محترم جناب راشد ساز صاحب اور دیگر تمام معززین حاضرین، مقالہ نگاران، طلباء اور طالبات، اور خاص طور پر برج کورس علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت ہی پیارے اور معزز عزیزو دوستو، فکر مندی انسان کی چاہے جس سمت کی طرف بھی بڑھے وہ بہرحال اپنے کچھ نتائج و ثمرات ضرور مرتب کرتی ہے، اور انسانی زندگی میں اللہ جل شانہ نے اشرف اور افضل بنانے کے باوجود پوری زندگی کے لیے ایک نصاب عطا فرمایا ہے، نصاب زندگی، اور اسے سعادت دارین کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اسی نصاب کے سلسلے میں دنیا نے بڑی فکر مندی دکھائی، اور سبوں نے اپنے اپنے طور پر دکھائی، اور یہ حق کسی سے چھینا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہم لوگ الجھ جاتے ہیں کہیں کہیں جا کر کے کہ فلاں ایسا سوچتا کیسے، سے سوچ کیسے لیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کبھی کبھی کسی سوچ پر جس پر بہت سی مفید باتیں ہمارے انتہائی معزز خطبہ نے پیش کر دیا ہے، اور اس کو کسی بزرگ نے بہت اچھے اسلوب میں کہا ہے، میں بہت ہی پھوہڑ اسلوب کسی کا تھا، اس کو میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ خچر نصاب تعلیم۔ اور کسی نے کہا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی دینی مدارس کے اقم بانجھ پن یا اس کی قدامت پسندی یا روایت پرستی، جتنے بھی نام لیے گئے وہ ہمارے سامنے آئینے کی طرح سے ہے، اور اس کا یہ کس رد عمل کے طور پر تھا یا کس فکر پر قدغن لگانے کی وجہ سے تھا، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، خونچکا تو نہیں کہیں گے لیکن افسوسناک ضرور ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف جو بات کہی گئی دوسری انتہا کی، وہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں تھی۔ اگر بیچ کی کوئی راہ تھی یا سر سید کی سرزمین پر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھی کہ ایک طرف علماء کے جمود کا جو مسئلہ تھا ہندوستان میں خاص طور پر اور ساری دنیا میں، تو سر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے بکھیڑوں میں نہ پڑھ کر کے، علماء کے در کی دریوزہ گری نہ کر کے، انہوں نے ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے، اور نہ پیروی قیس کی اور نہ ہی فرحات کی، اور نکل پڑے۔ بڑا ہم علی گڑھ میں آتے ہیں اور راشد ساز صاحب حفظہ اللہ کی ان کوششوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے اچانک آ جاتا ہے دل میں کہ میں یہ کہوں کہ سید صاحب نے جن حالات میں جس طرح کا اقدام کیا تھا، ہم لوگ تو بالکل راستہ ہی نہیں، جی ٹی روڈ سے بھی زیادہ اچھا راستہ بنا کر کے بنی بنائی کھیر تھی جو پکانی تھی، اس کو بھی ہم لوگ چند رکاوٹوں، چند عوائق اور چند نقطہ چینیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ ہوتے ہیں۔ تو سر سید کی زمین پر اگر ان سارے بکھیڑوں سے ہٹ کر کے راشد ساز صاحب کو یہ توفیق نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ ایک برج کا کام کریں، اور جو دو خلیجیں تھیں ان کو پاٹنے کا سب سے بہترین کردار ادا کر کے عملی طور پر ثابت کریں کہ دنیا کہتی رہے۔ نیچریت کا تو ایک معاملہ بعد میں کہیں سے داخل کر دیا گیا تھا، ورنہ وہ دو خلیجیں ایسی تھیں کہ اس وقت اتنا بڑا خلا اور خلیج نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن سر سید مرحوم کے زمانے میں جس طریقے سے تھی اور جس مدرسے کی تھی، میں مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو ہمارے ایک فاضل
مقالہ نگار نے کہا ہے، میں تو عرب دنیا میں ہی دیکھتا ہوں کہ مدرسہ کہا جاتا ہے، وہاں دینی اور عصری سب مدرسے، اور یہ عربی لفظ ہے، اس میں درسگاہ عربی ہے، فارسی میں کہیں، یہ توحش جو الفاظ کی یا زبانوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بھی ہم شکار ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں۔ عرب دنیا کے جو حالت بن رہی ہے اس میں بھی اس کا بھی بڑا، حتیٰ کہ لہجات کا اتنا دخل رہا کہ امت واحدہ امت متفرقہ میں تقسیم ہو کر کے رہ گئی۔ میں تقریر کرنے نہیں یہاں پر، بہرحال اپنے محترم راشد ساج صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور ان کے ان پروردہ نوجوانوں نے جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، جو فکر مندیاں ان کے یہاں ہیں، میں اس سے کچھ سیکھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اور حق تو یہ ہے کہ جن اہم علماء نے جو کچھ بیان کیا ان کے سامنے ہم طفل مکتب ہیں، اور اگر میں حدیث قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اور اس میں ایک بڑی واضح تعلیم ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ امام ابن کثیر سنا ہوگا کہ سب سے تگڑی کتاب جن کی ہے تاریخ میں، 14 جلدوں میں، کوئی بھی کہتا ہے تو کہتا ہے اس کو ضرور پڑھے، اور جو جتنے خرافات تاریخ کے نام پر جمع ہیں اس میں سے ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے، گرچہ کتاب اللہ کے بعد تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر کچھ بالکل کہا ہی نہ جائے۔ ہم ابن کثیر کی کتاب الباعث الحثیث جب پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 360 علوم علم حدیث میں ہیں، اور دنگ رہ جائیں گے اب آپ جب انہوں نے یہ لکھا وَهِيَ قَابِلٌ لِلتَّنْوِيعِ، کہا کہ اور بھی قسمیں اور بھی شعبے اس میں بن سکتے ہیں۔ یہ علمی دنیا میں کسی بزرگ نے کہا کہاں کہاں چلے گئے ہمارے نقوی صاحب، کہا کہ کہاں کہاں اور کن کن جگہوں میں جائیں گے۔ آپ شروع کریں آدم علیہ السلام سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اسم اللہ عز و جل تو نہیں کہا کہ اسی کو لینا اسی کو جپنا، یہ نہیں تھا، علّمَ آدم الاسماء۔ اگر کسی بڑی مخلوق پر کئی طریقے سے فضیلت دی، فرشتے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا اتنا ہی کرتے ہیں، شر کو جانتے ہی نہیں، تو وہاں تو کوئی ایسی خیر والی بات نہ اللہ جل شانہ کو آدم کو دینا چاہیے تھا کہ ان کی عبادت پر ان کی عبادت بھاری ہو جاتی، وہ نہیں کہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ جس میں ہم لوگ چھین کاف یا کھینچ تان جو کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اور وہیں سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ بٹوارہ جو ہم نے کر رکھا ہے دین اور دنیا، اور خاص طور پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا، یہ ہماری کوتاہیوں کے بدلے میں مجبوری میں ایک دو دھارے بن گئے، اور وہ دو دھاروں میں سے پھر ہم نے دونوں کو دو انتہائی سرے تصور کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس خلیج کو یا ان دونوں سروں کو ملانے کے لیے وہ کسی زمانے میں پڑھایا جاتا جزء الذی لا یتجزا باطل ہے یا باطل نہیں، یعنی ایک جز جو باریک سے باریک ہو سکتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا ہو سکتا ہے، تو کیا اس کی مزید تقسیم ہو سکتی ہے؟ ایٹم بم نے ثابت کر دیا کہ نہیں، وہ تو ایک سفسطہ تھا، بعد کے فلاسفہ نے اس کو، جس یونانی فلسفے کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ میں یہیں سے ایک بہت بات یاد آ گئی مجھے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونان کے فلسفے پر آج بھی شاید کہا، میرا ذہن کہیں چلا گیا تھا، غالباً یہی بات ہو رہی تھی کہ یونانی فلسفے نے آ کر کے جس طریقے سے دینی علوم میں شکوک و شبہات پیدا کیے، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، کہنا پڑا اقبال کو، اور بہتوں نے کہا تحافت الفلاسفہ ابن تیمیہ، اور لکھنا پڑا غزالی وغیرہ کو۔ تو پھر علم کلام کا مسئلہ، متکلمین کا کیا مسئلہ تھا، یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی یا عصری تقاضوں کو پورا نہیں کیا، دوسری طرف پھر اس کھائی کو بھرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ان علوم نے آ کر کے فساد مچا دیا، جیسے بولس نے آ کر کے عیسائی مذہب کا تیا پاشا کر دیا تھا، تو کہا کہ متکلم یونانی علوم نے، مامون اور امین اور بیت الحکمت نے آ کر کے یہ بیت الحکمت نہیں، یہ خراب و دمار کا سلسلہ پیدا کر دیا۔ تو کب تک ہم یہ لے دے کرتے رہے ہیں؟ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت، دانائی، سائنس ایک بچہ ہے،
اور کسی نے بہت پہلے لکھا تھا، میں نے بچپنے میں ایک مقالہ بچپنے یعنی طالب علم کے زمانے میں، تو اس میں یہی تھا کہ دین و دنیا بہم آمیز کے ایکسیر شود، اور کسی لکھا تھا کہ سائنس کی بلندیاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں، وہاں دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہت بڑے پتے کی بات تھی۔ اور یہ کائنات کو جس قدر تعجب کریں گے آپ، ہم کہیں گے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ خلق کیوں؟ خلق و تدبیر منزل بھی پڑھی تھی ہم نے، اور تدبیر مدینہ بھی پڑھا تھا، اور حکومت سازی بھی پڑھی تھی، اسی فلسفہ قدیم کا یہ حصہ تھا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو مسئلہ بنانے سے اور مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ بہت گہرائی کے ساتھ ہم پہلے اس پر غور کریں۔ اگر بٹوارے کو ہم مان کر کے چلتے ہیں کہ کن عوارض اور کن اسباب کی بنیاد پر ان مدارس کا، جو مدارس اسلامیہ ہیں، اس کا قیام عمل میں آیا تھا، کون سے حالات تھے، کیا حکومتیں سرپرستی کر رہی تھی، نہیں صرف اکبر کے دین الہی کا شاخسانہ تھا، یا بہت سے ممالک، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بغل میں پاکستان ہے، آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں حکومت نے کتنے دینی مدارس کی وہ کر رکھی ہے۔ ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر کے میرے علم کی حد تک خالص دینی تعلیم کی بنیاد پر کسی نے یہ نہیں کیا کہ لیکن وہاں کے سائنسدان کہاں چلے گئے؟ جیسے ہمارے ہاں عبدالکلام پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی عبدالقدیر پیدا ہوا ہوگا، کوئی عبدالحلیم پیدا ہوا عراق میں۔ یہ مسئلے میں کہتا ہوں کہ بانجھ ہو گئی پوری امت۔ میں ایک اور بات کہوں گا، بڑی تلخ سی ہے، یہاں سب مولوی لوگ ہیں تو شاید چل جائے، لیکن بقیہ لوگوں سے معذرت کے ساتھ بہت زیادہ۔ سر سید احمد خان دیکھنے سے بھی مولانا لگتے تھے، اور ان کی سوانح پڑھیے، ان کا علم پڑھیے، ان کی عقلیت پڑھیے، اور جو علماء سے تعلقات تھے، سید احمد شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے جو ان کے روابط تھے، یعنی یہ پٹودی اور دریا گنج سے وہاں جاتے تھے، پرانی دلی اسٹیشن سے بہت پیچھے، اور ایسی گلیاں دلی کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہاں تک جاتے تھے۔ تو ایسے عالم دین، ایسے لوگ کیا کرتے تھے، کون سی فکر مندی تھی؟ ایک طرف دین کے لیے اتنی طلب تھی، ادھر ان کی طلب اس ناحیے سے بھی بہت بڑی تھی۔ تو سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ بہت ٹھیک دین کے بھی جاننے والے تھے۔ وہ نیچریت وصیت کا مسئلہ بعد میں نے 8ویں جلد تاریخ اہل حدیث کی لکھی ہے، تو اس میں 2 جلدیں 7ویں اور 8ویں انہی پر ہیں، اور وہ مکمل اس میں نے لکھا ہے کہ اگر یہ نیچریت ان علماء کے ہاں اتنا ہی زیادہ تھا، اور اس وقت جتنے مسئلے آئے آپ جانتے ہیں کہ ایک جگر تھا اور تیر ہر طرف سے تھے، گرچہ اس وقت وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا وَلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ۔ سب کہتے ہیں کہ لیلا میری ہی تھی، لیکن لیلا کو اس کا اقرار ہو چاہے نہ ہو، لیکن سبوں نے تیر آزمائی کی تھی، انہوں نے جگر آزمایا تھا۔ یہ تو زمانے کی ریت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ مولوی مانیں نہ مانیں یا مولوی مان لیں، انہوں نے ایک کردار ادا کیا۔ اہل مدارس نے مدرسے قائم کیے، مدرسہ سے میں فارغ ہوا، مدرسے قائم کیے، ٹھیک ہے، خالص دینی رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا پروڈکٹ جو ہمارے عصری تعلیم سے نکل رہے ہیں، اور بقول کسی نے پیش کیا ہے کہ کتنے ہیں وہ 4% مدرسوں میں ہیں یا 3% ہیں، تو یہ بقیہ لوگ یا بقیہ جو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا کردار کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے دنیاوی طور پر اپنی امت کو اونچا اٹھانے کے لیے جو خواب سر سید احمد خان نے یا اور لوگوں نے اس وقت دیکھا تھا، ان لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اس دنیا کو پایا اور دنیا میں لگ کر کے رہ گئے۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، ان کے کارنامے نہیں بھول سکتا اپنے وکیلوں کو۔ میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ بابری مسجد کا قضیہ اگر اس پیمانے کا ہمارا وکیل ہوتا، جو معاف کیجئے گا کہیں جا کر کے مسلم پرسنل میں کہہ مت دیجئے گا، بڑے خاص دوست لوگ ہیں جو لوگ یہ پیروی کر رہے ہیں، جو وکلا ہے خاص طور پر، اور بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن انہوں نے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ان کا جو 3 درجے کا وکیل ہے، ہمارا جو ٹاپ سینئر وکیل ہے، وہ اس کے 2 درجے پر یا 3 درجے کو نہیں چھوتا ہے، پھر کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم نے یقیناً مدارس قائم کرنے والوں نے کچھ نہ کچھ مدرسے جھونپڑیاں کھڑی کر دیں، اور کچھ ٹمٹماتا ہوا چراغ کسی بھی شکل میں، کیونکہ اہل مدرسہ کو بہت شکایت ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، استرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، وہ ہو نہیں رہا ہے، لیکن مدرسے کچھ قائم ہو گئے۔ یہ جو اس وقت انقلاب آ جانا چاہیے تھا عصری تعلیم کا، وہ کہاں ہے؟ اس کے اثرات کہاں ہیں؟
اگر ہیں تو کسی نہ کسی حد تک اس کا بھرپایا ہونا چاہیے. ہم کو مدرسوں سے دریوزہ گری نہیں کرنی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز اس پہ غور کرنے کی یہ ہے، جسٹس سہیل صاحب جب اس سلسلے میں بڑے فکر مند تھے آج سے 15-16 سال پہلے، تو ایک دو مجلس میں مولانا حمید الزماں رحمۃ اللہ علیہ بڑے فاضل انسان تھے، وہ تو بڑے فاضلانہ نکل گئے، میں تھوڑا سا پھنس گیا تھا. تو میں نے یہی کہا تھا کہ عصری تعلیم کو اگر مدارس میں خاص طور پر سائنس کو لانا ضروری ہے تو ہم اس کے مؤید ہیں، لیکن ہم یہ جو آپ نے 30 لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو جمع کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تھا دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے ندوہ، جامعہ سلفیہ بنارس، اشرفیہ، اس طرح کے چند اداروں کا نام لیا تھا کہ اس کو جمع کر دیجیے. اور اگر بہت چاہتے ہیں کہ مؤثر طریقے سے اس کو، تو جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء ہے، جمعیت اہل حدیث، اس طرح کچھ اور جمعیتیں ہیں، ان کو اکٹھا کر دیجیے اور اس پر بیٹھ کے بھرپور کلام کیجیے. کیونکہ یہ جب بول دیں گے تو اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا، دنیا گانے لگے گی. دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ جو نصاب آپ نے تیار کیا ہے کہ ہمارا A1 کا سائنسدان بھی پیدا ہو اور اس کی مولویت میں بھی کسی طرح سے کمی نہ آئے، اس نصاب کو سب سے پہلے سامنے رکھیے تاکہ قائل کیا جائے، مائل ہی نہ کیا جائے بلکہ قائل بھی کیا جائے. تو یہ بنیادی کام ہم لوگ انشاءاللہ کریں تو یقیناً کچھ خلیج تو ہے نہیں جو پیدا کر لیا ہے ہم لوگوں نے وسوسوں سے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اللہ جل شانہ ہمارے اس مجلس کو بہت کامیاب بنائے. جو فکر مندیاں اور نہیں تو راہ تو کیا ضرور ہے کہ سب کو ملے یکساں جواب. آؤ نہ ہم سیر کریں کوہ طور کی، تو کوہ طور کی سیر کر کے اور انہوں نے دکھا دیا کہ یکساں جواب ملنے والا نہیں ہے. بریج کوس کے ذریعے سے ہم نے اس خلیج کو بہت حد تک پاٹ دیا ہے. آگے یہ قافلہ رواں دواں رہے گا اور انشاءاللہ خواہ وہ یونانی فلسفہ کی وہ عظیم کتابیں ہوں یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کی کتابیں ہوں یا خالص کتاب و سنت جس کو کہا جاتا ہے، فقہ و فتاوی اور تصوف کی باتیں کہی جاتی ہے، وہ سب کتابیں ہوں تو اس کی بازیافت کی بھی ہم کوشش کریں گے. میں کہہ رہا تھا اپنی طالبات سے بڑے ادب سے کہ کاش کہ یہ آخری شعر بھی جو اقبال نے لکھا تھا، غنی روز جو مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سپارہ. کاش کہ وہ آخری شعر بھی جو حافظ سے مستعار لے کر کے گویا کہ اپنے تمام اشعار کے اندر نگینے پہنا دیے تھے، اس کو بھی کہہ دیتی غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دید اشروشن کند چشم زلیخا را. کہا کہ دل سپارہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غنی کیا حال ہے؟ کہا کہ پیر کا نام یوسف علیہ السلام کی جو حالت تھی وہ کیا تھی، اور اسی وہ جس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور بوڑھا حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، نہ مرے نہ من جاوے جو آپ کی کیفیت ہو گئی ہے. کہا کہ وہی صورت یوسف زلیخا کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی. ہمارے آبا و اجداد کی یہ سارے میراث جو فلسفے منطق یا تصوف یا علم کلام یا حدیث یا قرآن یا سارے علوم یا سائنس ٹیکنالوجی کے ہیں، یہ سب ہماری میراث کا عظیم حصہ ہیں اور ہم اس کے صحیح وارث بننے کی کوشش کریں. راشد صاحب اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو مبارک ہو اور ان کے ذریعے سے اس مرحلے کو بھی سر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.